بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دل کی پرخلوص دعاؤں کے ساتھ زہرا وائس میں خوش آمدید۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے حالات زندگی۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے شمال مغرب میں بحیرہ خزر کے جنوبی ساحل پر مملکت ایران کے صوبے تبرستان کے علاقے جسے جیلان یا گیلان کہتے ہیں، یکم رمضان المبارک 470 یا 471 ہجری بمطابق 1077 یا 1078 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد نے آپ کا نام عبدالقادر رکھا۔ آپ کی کنیت ابو محمد اور لقب محی الدین ہے۔ آپ کا شجرہ نسب 11 واسطوں سے حضرت علی تک پہنچتا ہے۔ آپ کے والد کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ تھا۔ آپ والد کی طرف سے حسنی تھے۔ آپ کے والد سید ابو صالح موسیٰ ایک پارسا صاحب کشف بزرگ تھے۔ آپ کی والدہ کا نام ام الخیر فاطمہ تھا۔ آپ والدہ کی طرف سے حسینی تھے۔ آپ کی والدہ بھی بڑی زاہدہ تھیں، اس لیے آپ کو حسنی اور حسینی بھی کہتے ہیں۔ آپ مادر ذات ولی تھے۔ آپ نہایت صابر اور شاکر تھے۔ بچپن سے ہی شرافت، قناعت، ثابت قدمی اور تنہائی پسند تھے۔ آپ کی والدہ نے ہر حالت میں آپ کو راست گوئی اپنانے کی نصیحت کی تھی، جس نے آپ کی عظمت میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ آپ کے والد محترم کا زندگی کے اوائل برسوں میں انتقال ہو گیا تھا، تو آپ کے نانا حضرت سید عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنی سرپرستی میں لے لیا تھا۔ آپ کے نانا خود ایک کامل بزرگ تھے۔ انہوں نے اپنے نواسے کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ فرمائی۔ آپ کی والدہ نے 5 برس کی عمر میں آپ کو جیلان کے مقامی مکتب میں داخل کرایا۔ 10 برس تک ابتدائی تعلیم میں دسترس حاصل کر لی اور 18 سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا اور دیگر شریعت کی کتب کا بھی مطالعہ کیا۔ شوق علم، ذوق آگہی اور علمی پیاس بجھانے کے لیے آپ نے اپنی والدہ سے بغداد جانے کی اجازت طلب کی۔ بغداد جیلان سے تقریباً 300 میل یا 480 کلومیٹر دور تھا۔ آپ کی والدہ نے بیٹے کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے نیک دعاؤں کے ساتھ اجازت مرحمت فرمائی۔ 488 ہجری میں آپ نے بغداد پہنچ کر خوب علم حاصل کیا، مدرسہ نظامیہ میں داخلہ لیا، صالحین کی صحبتوں اور ان کے نزائق سے فیض حاصل کیا، درس و تدریس سے علوم الہی کے اسرار کو جانا اور بڑی جد و جہد سے اور بعض اوقات مصائب اور مشکلات اٹھا کر بھی علماء کرام کی محفلیں، مشائخ عظام کی مجلسوں اور فقہا کے درس و تدریس میں شریک ہوتے رہے۔ اس عہد میں آپ نے تمام علوم میں دسترس حاصل کی، فن قرأت پڑھا، قرآن پاک کی تفسیر و تشریح کا وسیع علم حاصل کیا، حدیث و فقہ کی کتاب کا مطالعہ کیا اور پھر باقاعدہ طور پر ادب کا بھی گہرا مطالعہ فرمایا۔ آپ نے دوران تعلیم اس قدر مشکلات اٹھائیں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ پر ایسی مشکلات پڑیں کہ اگر وہ پہاڑ پر نازل ہوتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ آپ نے 496 ہجری بمطابق 1162 عیسوی میں ہر قسم کے علوم و فنون پر کامل دسترس حاصل کرنے کے بعد مجاہدات و ریاضت میں مشغول ہوئے۔ 496 ہجری بمطابق 1102 سے 520 ہجری بمطابق 1126 عیسوی تک کا زمانہ مجاہدات میں گزارا۔ آپ کے دور بغداد کے وقت ابو الخیر حماد بن مسلم اور حضرت قاضی ابو سعید مبارک مخزومی علوم طریقت کے مسلم رہنما تھے۔ آپ نے قاضی ابو سعید مبارک مخزومی کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کی اور خرقہ خلافت پایا۔ 16 شوال 521 ہجری بمطابق 1127 عیسوی شنبے کے دن دوپہر کے وقت آپ نے خواب دیکھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عبدالقادر، تم لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے وعظ و نصیحت کیا کرو۔ آپ نے کہا، میں اجمی ہوں، عرب کے فصحاء کے سامنے کیسے بولوں؟ حضور پاک نے فرمایا کہ منہ کھولو۔ آپ نے حکم کی تعمیل کی، منہ کھولا تو آپ کے منہ میں حضور نے 7 بار لعاب دہن ڈالا اور کہا، جاؤ وعظ و نصیحت کرو اور انہیں اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ۔
آپ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کے مطابق لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے لگے. دور دور سے لوگ آپ کا واعظ و نصیحت سننے آتے تھے. آپ عموماً قرآن پاک کا درس دیا کرتے تھے. آپ کا واعظ کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ علماء کا لباس زیب تن کر کے ایک بلند مقام پر تشریف لے جاتے اور بلند آواز سے وعظ فرماتے تھے. آپ کے تعلیمات و وعظ میں سب سے زیادہ توحید اور خلقت کے ساتھ حسن معاشرت پر زور دیا جاتا تھا. آپ نے شریعت کی پیروی کی، شریعت کو سیدھا راستہ قرار دیا اور اس کو ایمان کی بنیاد سمجھا. آپ بدعت سے پرہیز کرتے اور بدعت اختیار کرنے والوں سے کنارہ کش رہتے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 40 برس تک رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا اور آپ کے وعظ اور درس و تدریس سے ہزاروں یہود و نصارہ نے اسلام قبول کیا. سینکڑوں لوگوں کو آپ کی دعاؤں سے روحانی اور علمی فیض حاصل ہوا. لوگ آپ کی مجالس میں پرندوں کی طرح امٹ آتے تھے اور گھنٹوں بیٹھے وعظ سنتے نہ تھکتے تھے اور لطف و سرور حاصل کرتے تھے. آپ کی بے شمار ارشادات اور اقوال زرعی ہیں اور آپ کی کرامات اتنی ہیں کہ جن کا احاطہ کرنا محال ہے. آپ نے بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں جن میں بدل فتح الغیب، یہ فتح الطالبین، فتح ربانی، دیوان غوث اعظم، قصائد کبریت احمد بہت مشہور اور اہم ہیں. آپ نے 4 شادیاں کی. پہلی شادی حضرت بی بی مدینہ بنت مہر محمد سے کی، ان سے آپ کے 4 لڑکے پیدا ہوئے. دوسری شادی بی بی صادقہ سے کی، ان سے آپ کے 6 لڑکے پیدا ہوئے. تیسری شادی حضرت بی بی مومنہ سے کی، ان سے آپ کے 7 لڑکے پیدا ہوئے. چوتھی شادی حضرت بی بی محبوبہ سے کی اور ان سے آپ کے 10 فرزند پیدا ہوئے. آپ نے ربیع الثانی 560 ہجری بمطابق 1165 عیسوی میں بغداد میں وفات پائی. اس وقت آپ کی عمر 91 سال تھی. آپ کو مدرسہ جو باب الدسخ میں واقع ہے وہاں دفن فرمایا گیا. آپ کے روزے کو 941 ہجری بمطابق 1535 عیسوی میں ترکیہ کے سلطان سلیمان عثمان نے بنوایا. اس پر نہایت خوبصورت کاشی کا گنبد ہے اور اس کے پاس ایک مسجد بھی ہے. آپ کے روزے پر دور دور سے لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں اور فیض یاب ہوتے ہیں. سامعین، یہ تھے حالات زندگی ہمارے میر میرا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے. سبحان اللہ.